السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے جگہ بالکل موقع نہیں مل پاتا، اسی لیے تاخیر سے ہی جواب دے رہا ہوں۔ بہرحال پہلے بھی آپ کے کچھ میسیجز تھے، میں نے کہا تھا کہ میں ان کا جواب دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے اس طرح کے جو تھاٹس آپ نے ظاہر کیے تھے کہ اللہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ آپ نے ظاہر کیا تھا کسی اور پیشنٹ سے، یاد نہیں، کہ مطلب شیطان زیادہ طاقتور ہے، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ، یہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے نا، کچھ ریالٹیز کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے، چونکہ ہم لوگ حقیقت نہیں جانتے، یعنی خاص علم نہیں ہوتا، نالج، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے حساب سے ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی حساب سے ہی جج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات فرما دی، جو پہلے ہو چکا اس کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نعمتیں، یعنی اس ذمہ داریوں کو پہاڑوں پر پیش کیا اور باقی مخلوقات کے سامنے، بس سب نے ریجیکٹ کیا۔ کس چیز کو؟ یہی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ تمام چیزیں فالو کرنا، پھر اس کے بعد اس کا بدلہ جنت جہنم، اور تمام چیزوں کو، یہ تمام رسپانسبلٹیز اٹھانا، گناہ نیکیاں، یہ سب کچھ اللہ نے پیش کیا تھا پورے سارے سسٹم کو، پر تمام مخلوقات نے، کریچرس نے اگنور کیا، ریجیکٹ کیا، پر انسانوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اور انسان ہے جاہل، یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی۔ تو یہ تمام جو بھی مصیبتیں ہیں، یہ ہم لوگوں نے خود سے چوز کیا۔ تو یہ اگر کوئی کہے کہ اللہ اتنی مصیبتیں ڈال رہا ہے کیوں، تو نعوذ باللہ پوری طرح سے غلط ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جان بوجھ کر کے ایکسیپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں یاد نہیں، جیسے بچپن کی بہت ساری باتیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو ویسے ہی بہت ساری باتیں ہمیں بھول جاتے ہیں، پہ اللہ نے یہ بات قرآن بتا دی کہ آلریڈی ہو چکا ہے، تو اب ہم لوگ کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسا ہو گیا، یاد دلا دیا گیا۔ خیر، دوسری بات ہے کہ پلیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہیں کہاں پر۔ اوکے، جیسے فار ایگزامپل بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ گھر سے باہر ہیں، آپ کے پاس امبریلا، رین کوٹ کچھ نہیں ہے، اور کہیں آس پاس کوئی ایسا سایہ بھی نہیں ہے، اوپن اسپیس ہے، تو کیا ہوگا؟ بھیگ نہیں ہے، رائٹ؟ وہاں پہ کوئی ایسا خیال تو نہیں آتا ہے ہم لوگوں کے دماغ میں کہ نہیں ابھی دھوپ نکل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کیوں بارش نہیں؟ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہوتا ہے، اٹس کوائٹ نارمل، تو وہاں پہ کچھ بھی حیرت والی چیز بھی نہیں فیل ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہاں یہ تو وہاں پہ کوئی شکایت ٹائپ کا بھی کچھ خیال میں نہیں آتا، یہ لگتا ہے ہاں بارش ہو گئی یار، میں امبریلا لے آتا، رین کوٹ لے آتا تو بچ جاتا، بس یہی تھاٹس رہتے ہیں اور تو کچھ نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ معلوم ہے کہ جب بارش ہوئے تو یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ اب اسی طرح سے ہم لوگ ہیں کہاں پر، تو اس پر فوکس کرنا، ہم لوگ ہیں دنیا میں، پلانٹ ارتھ۔ یہاں پر ہم لوگوں کو جب دنیا میں بھیجا اللہ نے، تو اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم اترو زمین میں، یعنی پلانٹ ارتھ میں، اور یہاں پر تم کو کچھ دنوں کے لیے رہنا ہے، اور میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اور ان کے ساتھ میں ہدایت بھی بھیجوں گا، یعنی ایک طرح سے انسٹرکشنز بھیجوں گا کہ کیسے لائف گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ۔ اور اس کے بعد تمہارا ایک دشمن بھی ہے، شیطان، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کے فالوورز کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، اس کے راستے پہ چلو گے تو تم خود برباد ہو گئے۔ اوکے، اور اگر تم کامیاب ہو گئے، یعنی دنیا جو کہ ٹیسٹ والی جگہ ہے ایکچوئل میں، تو اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر تمہارا ایڈمیشن جنت میں ہو جائے گا، تم فیل ہو جاؤ گے تو پھر تم کو جہنم میں جانا پڑے گا، سمپل سی بات ہے۔ تو جب ہم لوگ بھی ایسے کوئی کسی اسکول کالج میں کسی کو ایڈمیشن لینا ہو یا پھر کوئی جاب حاصل کرنی ہو، تو ہم لوگ ٹیسٹ سے گزرتے ہیں نا، ملٹیپل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کئی بار، تو ٹیسٹ کے دوران میں تو کوئی امید نہیں کرتا اگر جاب سے ریلیٹڈ ہے تو انٹرویو یا جو بھی اسٹیجز سے گزرنا پڑ رہا ہے، کوئی یہ تو امید نہیں کرتا ہے کہ اس کو سیلری ملے، اس کو جاب کرنے نہیں ملتا، اس کو کوئی ایسی امید نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی شکایت، وہ جانتا ہے اس چیز کو نا، کہ نہیں ابھی تو میں اس مرحلے میں ہوں، ابھی کہاں سے سیلری اور جاب وغیرہ مجھے، ابھی تو مجھے یہ ٹیسٹ کو پہلے نکالنا ہے، کریک کرنا ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے ایڈمیشن کے وقت میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے، انٹرنس ٹیسٹ یا کچھ بھی ایسا، تو اس میں بھی کسی کے خیال میں یہ تو بات نہیں آتی ہے کہ یار ابھی کیا کوئی ٹیچر آ کے مجھے پڑھا کیوں نہیں رہا، مجھے فلاں فلاں بکس کیوں نہیں دی جا رہی، سلیبس کیوں نہیں بتا، کوئی نہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ ابھی میں انٹرنس ٹیسٹ پاس کروں گا تب میرا ایڈمیشن ہوگا، تب اس کے بعد یہ سارے مرحلے آئیں گے، رائٹ؟ یہ ہم لوگ جانتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کو ان سب چیزوں میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ فیل نہیں ہوتا، کچھ حیرت نہیں فیل ہوتی، کچھ عجیب سا نہیں لگتا، نہ ہم لوگ چکراتے رہتے ہیں، اوکے؟ کیونکہ یہ ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سیم معاملہ اس دنیا کا ہے، یہ بھی ایکچوئل میں ٹیسٹ والی جگہ ہے، یہاں ہم لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، اوکے؟ تو یہاں پر ٹربلز، ہرڈس، پریشانیاں، آزمائشیں یہی آتی رہیں گی موت تک۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے، یہاں پر جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اب دیکھیں، ہم لوگوں کو
ایک تھرڈ کلاس کی سڑی سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ایم ایس سی، ایم اے، ایم کام یا ایسا کچھ بھی، ایم بی ایم ایس ایم سی اے وٹ ایور، حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پوری لائف لگانی پڑتی ہے، کافی سارے پیسے، اب بہت زیادہ محنت اور زبردست قربانیاں، نرسری سے لے کے، معلوم ہے کہ کوئی ڈائریکٹ تو ایم بی اے کر نہیں رہا، تو اس کو نرسری سے لے کے میٹرک، پھر انٹر، پھر گریجویشن، اس کے بعد ہی پہنچے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ، رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا ہے جنرلی. تو اب یہاں پر کیا ہے، یعنی بچپن سے لے کر کے اس وقت تک اب قربانیاں کیا کیا اس نے دی. بچپن سے اس کو بہت سارے موقع پہ، جب اس کا ایگزام قریب تھا یا اس کو ٹیسٹ دینا تھا اسکول میں یا کالج میں، ایسے سینکڑوں بار، ہزاروں بار ایسے موقع آتے ہیں کہ اس کا دل ایک دم نہیں کرتا ہے کہ یار اب اور پڑھائی کی جائے، دل کرتا ہے سو جائے انسان، یا پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بندہ کوئی گیم کھیل لے، ویڈیو گیم کھیل لے، رائٹ؟ یا پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں گھر سے باہر کرکٹ کھیل لوں، فٹ بال کھیل لوں، ٹھیک ہے، یا پھر میں دوستوں کے ساتھ گھوم پھر لوں، یا فلاں مووی دیکھ لوں، یا بس آرام سے چل کروں، سویا رہوں. یہ دل کرتا ہے بہت، ٹھیک ہے، سوری. یا پھر دل کرتا ہے کہ فلاں پارٹی میں جا کر کے انجوائے کرنا ہے، پھر کل ہی ایگزام ہے تو کیا کیا جائے، تو کینسل کرنا پڑتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزوں کا دل کرے، وہ سب اگنور کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. ٹھیک، اس کے بعد طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ ہیڈ ایک ہے، فیور بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی کل ایگزام ہے اور حالت ایک دم بھی نہیں ہے، لیکن نیند بھی زبردست آ رہی ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے پڑھائی کی جا رہی ہے. اگلے دن طاقت بالکل بھی نہیں ہے، جیسے تیسے کر کے بندہ میڈیسن لے کر کے، پھر بھی فیور، درد وغیرہ سب ہے، اس کے باوجود بھی پہنچ گیا ایگزام دینے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، پلسٹر لگا کے پہنچ گیا، پیر ٹوٹا، پلسٹر لگا کے پہنچ گیا. اتنی ساری قربانیاں، اتنی ساری محنت، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ ایم ایس سی وغیرہ وغیرہ کی ڈگری. وہ حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ ریلیونٹ جاب ان کو مل گئی. سیلری کتنی ہے؟ 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، اتنا ہی ہے نا. پر وہ کیسے مل رہی سیلری؟ ایسا نہیں کہ آپ نے سارے ایگزامس کو پاس کر لیا، ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ دس اماؤنٹ آف منی. نو، ایسا تو نہیں ہے. اب کیا ہے، آپ کو محنت بھی کرنی ہے نا، آپ کو جاب بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ڈگری مل گیا اب آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملے، نہیں، آپ کو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک. دوسرا کیا ہوتا ہے، ساری ڈگریز حاصل کریں، جیسے بہت سارے انجینئرنگ کر کے لوگ مکھی مار رہے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، مطلب اتنا پیسہ، انرجی اور بہترین ٹائم، قربانیاں سب دینے کے بعد ڈگری بھی حاصل کر لی گئی، لیکن جاب پھر بھی نہیں مل رہی اس سے ریلیٹڈ. تو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کوئی بھی ڈفرینٹ جاب، کوئی بھی بزنس جس کا اس ڈگری سے کوئی تعلق نہیں، ڈگری مطلب بیکار چلا گیا. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت، قربانی دیتے ہیں، نان اسٹاپ پیشنس کے ساتھ؟ کتنا سال؟ ذرا غور کریں. 3-4 سال کی عمر سے جو ہم لوگ اسکول میں جاتے ہیں، تو وہ کرتے کرتے بچپن سے جوانی کا ٹائم نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جاب اپلائی کرتے کرتے کامیابی ملتے ملتے ہیں، مطلب سمجھ جائیں 20 سے 25 سال، کسی کو 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے. اتنا ٹائم، محنت، اتنا صبر سے سب کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو اس سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہم لوگ کو دماغ میں یہ چیز اچھے سے پتہ ہے کہ نہیں، یہ سب ایسا ہی ہوتا ہے، تو ٹینشن کچھ نہیں ہوتی ہے یہاں پر، گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ فیل نہیں ہوتا ہے، عجیب سا کچھ نہیں لگتا ہے. عجیب اصل میں کچھ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ سب معلوم ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے. تو یہاں پر کوئی شکایت وغیرہ کچھ نہیں محسوس ہوتی ہے. پر جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، وہاں پر ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو سب کچھ عجیب لگنے لگتا ہے، ساری چیزیں ہم لوگ کو چکرا کے رکھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو، وہاں پر الگ ہی دماغ چلتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، لا علمی کی وجہ سے. دوسرا غور کریں، انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ بندہ کیا کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، سمپل سا ایگزیکیوٹیو یا وٹ ایور، 5,000، 10,000، 15,000 کی سیلری میں کئی لوگ جاب کر رہے ہیں، کچھ لوگ آٹو چلا رہے ہیں. ٹھیک، یہاں تک نوبت آ گئی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمپل سا سڑک کے کنارے ٹھیلے وغیرہ پہ ہوٹل کھول کر کے کام اپنا گزارا کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. اوکے. تو خیر، یہ تو یہاں پر ان سب گھٹیا لائف اسٹائل کو اچیو کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، اتنی قربانی، اتنی محنت، اتنے پیسے خرچ کرنا، پوری لائف لگا دینا تب. اب جنت وہ جگہ ہے جس کا نام اللہ فرماتا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی نے نہ سوچا، مطلب نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ اس کا کوئی خیال ہی ذہن میں آیا نہیں، یعنی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے. اب ہم لوگ جانتے ہیں بہت ساری ہالی ووڈ کی موویز میں بہت ساری چیزیں امیجنیشن کی بنیاد پر فیوچر کی، یا کوئی فینٹیسی مووی ہے تو اس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ورلڈ، عجیب عجیب طرح کی. پر وہ چیزیں بھی امیجن ایٹ لیسٹ کر لی گئی ہیں نا.
جبکہ جنت کا نام کہ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکا، یعنی ان سب چیزوں سے بھی کئی گنا زیادہ آگے کا معاملہ ہے جنت کا۔ تو اب آپ سوچیں، یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے کہ اگر دنیاوی مینٹلٹی سائیکولوجی لے کر کے اگر ہم لوگوں کو کوئی بندہ جنت میں ڈال دے گا، تو میرا خیال ہے کہ انسان کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اس کو کیا کیا چاہیے سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کو مل جائیں اسی دنیا میں یا جنت میں، ساری چیزیں دی وہی ساری چیزیں، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال اس کے بعد بورنگ، سب کچھ اس کو بوریت محسوس کرانے لگے، اس کو لگے گا کیا یار عجیب سی بورنگ لائف ہے۔ ثبوت ابھی دنیا میں دیکھ لیں، جیسے جو رچ لوگ ہیں یوروپ امریکہ میں، وہ لوگ ساری چیزیں ان کو میسر ہیں، ساری چیزیں ان لوگوں نے حاصل کر لی ہیں، اب اس کے بعد ان کو عجیب لائف لگنے لگتا ہے، ہائیلی مونوٹونس، ان کو لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے یار، کچھ تو بچا ہے نہیں، ہر وقت لائف از سو بورنگ۔ تو وہ لوگ نا ایکسپیریمنٹ کرنے لگتے ہیں الگ الگ طرح کے، کوئی بندہ نشہ کر رہا ہے، کوئی ویڈ لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی خود کو ہرٹ کر رہا ہے، مطلب ڈفرینٹ ٹائپ آف سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر فائنلی کیا ہوتا ہے، بہت سارے تو ان میں بس اسی بورنگ لائف کی وجہ سے، عجیب سی زندگی کی وجہ سے لوگ خواہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا ریزن بھی نہیں ہے، بس ان کو عجیب عجیب فیل ہونے لگتا ہے اور لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اسی دماغ کو لے کر کے ڈال دیا جائے ہم لوگوں کو جنت میں، تو انجام کیا ہوگا؟ بہت جلد ہم لوگ بور ہو جائیں گے اور جنت میں بھی عجیب بیکار سا فیل ہونے لگے گا۔ اسی لیے سمجھ جائیں کہ اللہ کی خاص نعمت ہے جس کا ہم اللہ نے کہا کہ جنتیوں کو کے لیے وہ چیزیں تیار کی گئی جو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کوئی امیجن ہی کر سکا۔ تو اصل میں یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اگر یہ ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں تو وہاں جانے کے بعد بورنگ جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ بور ہوں گے، عجیب سا لگے گا یار کتنا بیکار یہاں پر اب کیا کیا جائے، ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہوگا۔ کب تک؟ اینڈ لیس ٹائم، اوکے، لمٹ لیس، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے ریالٹی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اتنی ساری ڈگریز اور قربانی لینے کے بعد دنیا تھوڑی حاصل ہو جاتی ہے، وہ تو ایک سڑی سی جاب مل جاتی ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کرائے کے گھر میں یا سمپل سا گھر بنا کر کے لائف گزار، یہی حاصل ہے، پوری دنیا تو نہیں حاصل کر لے رہا ہے۔ اور جنت حاصل کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا کہ جنت کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، وہ اتنا، آسمان کو تو کوئی ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکا، ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے پر وہ کہاں تک ہے، کتنی دوری کسی کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک، ابھی تک، مطلب اتنی بڑی جنت ہے، وہ پوری جنت مل جائے، یہ نہیں کہ جنت میں ایک آپ کو کرائے کا مکان مل جانا، وہ نہیں، پوری جنت آپ کو اتنی بڑی سی جنت ملے گی، مطلب اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا ہے؟ کمپیئر کیا جائے تو دنیا کو یہ گھٹیا لائف حاصل کرنے کی کوشش اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کو اگر کمپیئر کیا جائے تو لگے گا کہ ہم لوگ فل ٹائم تو دنیا حاصل کرنے میں کر رہے ہیں اور پارٹ ٹائم بھی جنت حاصل کرنے میں نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہم لوگوں کو فیل ہونے لگتی ہے، اور ہم لوگ کو لگتا ہے یار یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور ایسا عجیب سا کیوں اور ویسا عجیب سا کیوں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ سوچ کی خرابی کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کی دنیا میں لگتا ہے کہ یار میں غریبی کیوں ہوں، مجھ پہ اتنا سحر کیوں ہو جا رہا ہے، مجھے یہ فلاں بیماری کیوں ہو جا رہی ہے، اور مجھے میرا ہاتھ کیوں نہیں ہے، مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے، پھر میں اتنی محنت کرتا ہوں مجھے کوئی فائنینشلی کوئی کامیابی ہی نہیں ملتی ہے، یا کسی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، 10 طرح کی پریشانیاں، لوگ اسی کو لے کر کے نا لوگوں کی حالت بگڑ جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یار کیا لائف ہے، میری لائف تو ایک دم برباد ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، اوکے۔ اب قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے خود چوز کی ہیں، کوئی اللہ نے ہم لوگوں پہ ڈال نہیں دیا، اوکے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، بھوک پیاس سے، دشمنوں کے خوف سے، پھلوں کی کمی سے، یعنی ہر طرح سے بیماریاں وغیرہ، ہر طرح سے تم کو آزماتے ہی رہیں گے، اوکے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور بس ہو گیا، ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جان کی بازی تک لگا سکتا ہے، یعنی اللہ ٹیسٹ بھی کرے گا نا، ورنہ کوئی بندہ ایسے کہہ دے، ایسا کبھی ہوتا ہے کسی معمولی سے ایگزام کے لیے بھی کہ نہیں میں سب کچھ پڑھ کر کے آیا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں فزکس کیمسٹری یہ سارے اس میں سبجیکٹس کے نام میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو ٹیچر اتنا ہی سن کر کے کوئی پروموشن تو دے نہیں دیتا ہے کہ آپ کو کلاس 7 سے 8 یا 8 سے 9 میں ڈال دے، نہیں، وہ پورا آپ کا پراپر ٹیسٹ تو لے گا ہی ضرور، آپ کو ایگزام سے گزرنا ہی پڑے گا، اسی میں پتہ چلے گا، بس سیم تھنگ از ہیئر۔ تو معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اتنا پوری لائف کا مین حصہ لگا دیتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی کا
گھٹیا چیز کو حاصل کرنے میں. اور جو جنت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ بہرحال سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، نہ وہاں پہ دماغ لگاتے، نہ ہم لوگ کو اتنا انٹرسٹ فیل ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں سوچا جائے، علم حاصل کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگ کی اپنی خراب سوچ کا نتیجہ. اور اوپر سے یہ ریالٹی بھی سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنا کچھ بھی حاصل کر لو، لیکن جو ریالٹی وہ یہ کہ مر بھی جانا ہے. ٹھیک، تو مرنا تو ایک سبھی لوگ جانتے ہیں. تو یعنی دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے. پوری طرح سے الوژن ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں حاصل کر لی تو اس کو حاصل ہونا تو نہیں کہیں گے، زیادہ زیادہ یہ کہیں گے ٹیمپرورلی آپ نے حاصل کر لی ہیں، بس یہی آپ نے کیا. یہ تو نہیں کہا جائے کہ ہاں وہ چیز آپ کی مل گئی، آپ کو مل گئی نہیں، کیونکہ آپ کو کہاں ملی. آپ یہ کہیں کہ ہاں وہ چیز آپ کو، کوئی چیز آپ کو 2 سال کے لیے ملی، کوئی چیز 10 سال کے لیے، کوئی چیز 50 سال کے لیے، بس اتنا ہی. اتنا ہی وہ چیز آپ کو ملتی ہے دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں ملتی ہے کوئی چیز. تو یہ ریالٹی ہے. پر اس فیک لائف کے لیے، اس ایلیوزنری ڈیزائرز کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری محنت، ساری کوشش، سارے ٹربلز، سارے سیکریفائسز بس اسی کے لیے، فل ٹائم اسی کے لیے. رائٹ؟ اور وہاں کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، بس شکایتیں بہت ساری ہیں. تو یہ تو ہم لوگوں کے حالات کا معاملہ ہے. تو بہرحال جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، تو یہ تو تیار ہیں کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی رہے گا. اب کسی کو لگتا ہے کہ جیسے یہ بات آپ نے کہی تھی کہ آپ کو اللہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ فیل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، کریٹر ہے، بس وہی ایک خالق ہے. اور کوئی خالق نہیں ہے، کریٹر اور کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے. اور اس نے جو کچھ کریٹ کیا، یعنی جن سب چیزوں کی تخلیق کی، وہ چیزیں وجود میں آئیں جن کو ہم لوگ مخلوق کے نام سے جانتے ہیں یا کریشن. چاہے وہ اینجلس ہوں، ڈیمنس ہو، ہیومنس ہو، اینیملس ہو، یا پھر یہ سولر سسٹم ہو، یونیورس ہو، جو کچھ بھی ہو، ساری چیزیں مخلوق سے ہی تعلق رکھتی ہیں. لیونگ، نن لیونگ، وٹ ایور. یہ ہے. تو خالق تو صرف ایک ہی ہے. اور اگر ہم لوگ اس کی خلقت پر فوکس کریں، یعنی اس کے کریشنز پر، ایون پورے یونیورس پر نظر ڈال دیں، سب سے زیادہ جو فیسینیٹنگ لگتا ہے اگر آپ اس کو ڈیپلی غور کریں، پورے یونیورس پر نظر ڈالیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے سیارے، پلانٹس، اسٹارز وغیرہ وغیرہ جو بنایا گیا ہے، تو یہ بنانے والے کے پاس کتنی طاقت ہوگی، کتنی قوت ہوگی، اس کی قدرت کس زبردست لیول کی ہوگی، اور وہ کتنا ہر چیز پر قادر ہوگا. اور وہ ہوگا ہی کیا، بیونڈ امیجنیشن. رائٹ؟ دنیا میں اگر کسی سڑے سے بڑے سے سائنٹسٹ نے کچھ بنا بھی لیا تو کیا بنایا؟ ایکچوئل میں اس کو کچھ چیزیں ملی، اس نے اس کو چینجنگ کیا، اس کے ڈیزائن میں، اس میں کچھ چیزیں جو اس کو سب کچھ اویلیبل تھیں، بس ملا جلا کر کے اس نے کوئی چیز بنا دی ہے. یعنی کچھ نہیں سے کچھ اس نے نہیں بنایا، بہت ساری چیزیں تھیں، اسی کو جوڑ توڑ کر کے، اس کو ادھر اس کو ادھر مکس کر کے اس نے کچھ بنایا. اپنے سے اس نے کچھ کریٹ نہیں کیا. تو اس کے ایکچوئل میں کریشن تو کہیں گے نہیں، اس کو تو کہیں گے اس نے اس کو چیزوں کو بدل کر کے کچھ چیزیں حاصل کر لیں، دیٹس آل. اور وہ کمپیئر تو خیر کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی یونیورس کی چیزوں پر اور اتنے بڑے بڑے پلانٹس، سولر سسٹم، اسٹارز، گلیکسیز پر کوئی نظر رکھے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان سب چیزوں کو کمپیئر کرے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے شیطان، جن، خبیث، یہ سب کی طاقت کتنی ہے؟ اگر آپ پورے یونیورس کو بنانے والے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں رہیں، اس کے بعد میرا خیال یہ سوال بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے گا تو خود آپ کو یہ سوال بہت زیادہ ریڈیکیولس لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یار جو اتنی ساری چیزیں بنا رہا ہے اس کے لیے یہ معمولی قسم کے شیطان، جن، خبیث کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے. رائٹ؟ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈال رہا ہے نا. یہاں پہ اللہ نے آزمائش میں بھیجا. یہ جنت تو ہے نہیں، پہلے غلط فہمی ذہن سے نکال لیں. یہ جنت ہے نہیں کہ یہاں پر آپ کے لیے سب کچھ بڑا اچھا رہے گا، بہت چین سکون سے ہم لوگ رہیں گے، جو چاہے مل جائے گا، بیماریاں ہوں گی ہی نہیں، ہو جائیں تو دعا مانگتے فوراً ہی ٹھیک ہو جائیں گی، جن شیطان کے حملے ہم پر نہیں ہوں گے، سحر وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو دعا مانگتے سے فوراً ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسا اس طرح کا یہاں پر کوئی پرپس ہے ہی نہیں یہاں کی لائف کے لیے. ایسا کوئی یہاں پر، ایسا اللہ نے کچھ بھی وعدہ نہیں کیا کہ نہیں دنیا میں جاؤ گے تم دعا مانگو فٹ سے ٹھیک، دعا مانگو فلاں چیز سالو، دعا مانگو یہ چیز ختم، دعا مانگو وہ چیز. ایسا تو اللہ نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے. جو چیز اللہ نے کچھ کلیم کیا ہی نہیں، جس چیز کے اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، تو زبردستی ہم لوگ اپنے حساب سے اس کو ذہن میں کیوں بیٹھا رہے ہیں؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم کو ویسی جنت چاہیے اور تم کو کیا لگتا ہے بس ایسے ہی فری میں تم کو مل جائے گی. ابھی تو میں نے چیک بھی نہیں کیا کہ کون کون ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے، کون جان کی بازیوں تک لگا دیتا ہے. یہ ایک یہ بات ہے. دوسری بات ہے جب اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا انسٹرکشنز کے ساتھ بھی، اور اللہ نے کیا کیا؟ جیسے قرآن میں اللہ نے کئی بار، یہ کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ تم ہی میں سے
ہم نے نبی بنایا، پیغمبروں کو بنایا، ٹھیک، ہم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے اگر اینجلس کو بھیج دیا جاتا پروفٹس بنا کر وہ پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھا دے تو انسان تو یہ اعتراض کرتے نا، ہاں تو وہ تو کر سکتے تھے نا، وہ تو فرشتہ ہیں، ہم لوگ تو انسان ہیں، ہم لوگ کے لیے مشکل ہے نا، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے کیا کیا، انسانوں میں سے ہی بھیجا اور انہوں نے ساری چیزیں کر کے دکھا دیں، اور خاص طور سے انبیاء کو یعنی پروفٹس کو اور زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم لوگوں سے 1000 گنا زیادہ، اور اس کے بعد اتنے خراب سچویشن میں ان لوگوں نے سارا کچھ کر کے دکھایا پازیٹیولی۔ تو یہاں پر تو اب کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی بہانے بنا سکتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، کیوں؟ جب وہ بندہ اتنے خراب حالات میں سب کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تم بھی انسان ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو یعنی ایکسکیوز کسی طرح کا دینے کا ہم لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایمانداری سے بات غور کی جائے، ہم لوگوں کے جیسے اعمال ہیں، اگر ہم لوگ اس پر غور کریں اور ہمیں لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنے آپ میں ہی جج کر لیں کہ آپ خود کو جنت میں ڈالیں گے پھر جہنم میں، ایمانداری سے، تو ایمانداری کا تقاضا یہ کہ ہم لوگ سب کے سب خود کو جہنم میں ہی پھینکنا پسند کریں، کیوں؟ چونکہ ہم لوگ کے اعمال اتنے زیادہ برباد ہیں، رائٹ؟ لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کی توفیق۔ یہ اتنی زبردست نعمت ہے جس کو اتنا زیادہ انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا گیا کہ سمجھے اگر یہ نعمت نہیں رہتی تو میرا خیال ہے کہ انبیاء وغیرہ کو چھوڑ کر کے بہت کم لوگ ہیں جو کہ جنت جا پاتے، سب کے سب جہنم ہی چلے جاتے ہیں، ورنہ رات دن ہم لوگ گناہ میں لگے رہتے ہیں، جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ، ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں، ٹھیک؟ یہ حالات ہیں۔ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی کوالٹیز بہت ہی گھٹیا طرح کی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل نماز، انڈیا پاکستان میں سازش کی وجہ سے عربک لینگویج سے تو محروم کر دیا گیا، تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ عربک لینگویج سیکھنے میں تو خیر کوئی دلچسپی نہیں رہتی، ہاں انگلش جرمن فرینچ سیکھنے میں زبردست دلچسپی رہتی ہے، بہرحال تو عربک لینگویج سے تو ہم لوگ واقف نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں جو رٹا رٹایا۔ انبیاء کرام صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ لمبی صورتیں پڑھتے تھے، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ جیسی بڑی صورتیں، اللہ اکثر رات کی نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران، یہ سب پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب تو دماغ سے نکال دے، ایون جو چھوٹی صورت ہے ان کے لیے سورہ ملک وغیرہ جیسے 2 یا 3 رکوع والی صورت ہے وہ بھی نہیں۔ ہم لوگ جو 30واں جو پارہ ہے نا، اس کا بھی جو 70% کے 60% کے بعد سے جو ایک دم چھوٹی چھوٹی صورت ہے وہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ سورہ قدر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو یہ تو نماز کی کوالٹی ہو گئی، سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا ہے ظاہر ہے، اوپر سے دھیان بھی ہر طرف بھٹکا رہتا ہے۔ کہاں پر بھٹکا رہتا ہے؟ اچھا ابھی تو مجھے وہ اسائنمنٹ بنانا ہے، مجھے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، مجھے فلاں سے بات کرنی ہے، مجھے فلاں بزنس میں اس بندے سے بات کرنی ہے، اچھا جلدی نماز نپٹا کر کے مجھے اس کو کال کرنا ہے، یا اس کی کال آئی اس کو کال بیک کرنا ہے، مجھے یہ کر کے وہاں جانا ہے، وہ کر کے یہاں جانا ہے، ٹھیک؟ یہ رہتا ہے، یہ ہم لوگوں کی نیکی ہے، جو سب سے مین نیکی میں سے ایک نماز، اس کی یہ کوالٹی ہے، ٹھیک؟ اگر ہم لوگوں کو جج کرنے کا آ جائے کہ آپ اپنی نماز کو کیا ریٹنگ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ 0 یا 1 ریٹنگ دینا ہوگا، اس سے زیادہ کے لائق تو ہوتی نہیں ہے نماز۔ پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ حالات کی بنیاد پر، لوگوں کے بنیاد پر ہی اللہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے وہ جو حدیث ہے کہ 5 سوال پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، جب تک اس کا جواب نہیں مل جائے کسی قدم اس کے جیسے ہٹیں گے نہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، جتنا علم دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو جس کو جتنا علم ہے اللہ اس سے اسی حساب سے ہی سوال کرے گا۔ تو اللہ کے احسانات و نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم لوگ اتنا مین دماغ بھی نہیں لگاتے ہیں، تو احساس ہوگا کہ کیا نعمتیں، ان کے احسانات کتنے ہیں، تو شکایت تو کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، پھر رات دن شرمندگی میں ہم لوگوں کو روتے ہی رہنا چاہیے۔ بہرحال تو اب یہاں پر اب غور کریں کہ یہ ہم لوگوں کے نیکیوں کا معاملہ ہے، مطلب ایک دم 0 ہی ہے، باقی تو کچھ کرتے ہیں نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا سمجھ کر کے، وہ تو سمجھ لیں کہ کسی مسجد میں جائیں جتنی بھیڑ رہتی ہے اس میں اگر آپ سوال پوچھ لیں کہ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ایک بار بھی پورا فل قرآن میننگ کے ساتھ آپ نے پڑھا، بہت کم مسجد میں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ ہاں میں نے مکمل پڑھا، زیادہ تر مسجد میں ہو سکتا ہے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا، قرآن تو ہم نے بہت بار ختم کیا، رمضان میں ہم لوگ 3 3 4 4 بار ختم کر دیتے ہیں یہ وہ، ہاں لیکن میننگ کے ساتھ تو کبھی نہیں پڑھا یہ۔ تو مطلب یہ ہے تلاوت قرآن اور اس کو سمجھنے کا معاملہ ہم لوگوں کا، ٹھیک؟ باقی ذکر و اذکار، تسبیحات، دعائیں، وہ تو خیر بس نہیں، بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تو نیکیوں کا معاملہ ہم لوگوں کا۔ باقی زیادہ تر ہیومنس اتنے کنجوس ہیں تو صدقہ خیرات تو ایسے ہی بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہم لوگوں کی کوالٹیز ہیں نیکیوں کا، اور برائیوں کے بارے میں تو کہنا ہی نہیں ہے۔
تو اتنی ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ اگر سوچیں کہ شکایت کرنے کا کوئی ہم لوگ کے پاس منہ ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. اب کچھ اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے لیتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان کی وائف ہے، ان کا فرمان ہے کہ 3 دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطلب لگاتار 3 دن انہوں نے بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک، جو بیسٹ انسان ہے، مطلب وہ بندہ ہے جو لگاتار 3 دن انہوں نے بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا. کھانا، اس کو ذرا غور کریں. ہم لوگ کے لیے کیا ہے کھانا؟ ابھی کے دور میں کچھ نہیں ہے. کھانا سڑ کے پھینکا جاتا ہے، ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں. اچھی اچھی نعمتیں رہتی ہیں، بریانی وغیرہ ساری چیزیں جو ہم لوگ رکھتے ہیں، بچ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے نعمتیں. ٹھیک، اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ 3 دن لگاتار وہ بھر پیٹ کھا نہیں رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب ان کا عمل دیکھیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو صحابہ اکرام اور اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. اور باقی عبادت کا مطلب تو بہرحال یہ نہیں ہوتا ہے کہ نماز، قرآن، روزہ اور حج زکوٰۃ یہی نہیں ہوتا ہے. عبادت ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا، جو اللہ نے بتایا انسٹرکشن دے کے، جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرو، جو کرنے سے منع کیا وہ کرو. یعنی جو پوری سوری تو جو پوری زندگی گزارنی ہے، اس میں ایک ایک چیز جو اللہ کی مرضی کے مطلب وہ تمام چیزیں ہی عبادت میں شمار ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنا اور یہ وہ. تو یہ مکمل جو پورا لائف اسٹائل ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اسی کو ایکچوئل میں عبادت کہتے ہیں. بہرحال تو یہ مین میننگ ہے، بھلے اس کو بہت محدود میننگ میں زبردستی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، بس یہی عبادت ہے، جو کہ ایسی حقیقت ہے نہیں. تو خیر، تو اللہ کے رسول جو عبادت میں یعنی پورا لائف اسٹائل اللہ کی مرضی کے مطابق وہ ڈھال رہے ہیں. جب جنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے وہ کیا. جہاں ظلم زیادتیاں اور پر ہو رہی ہیں، صبر کرنے کی نوبت ہے، انہوں نے صبر کیا. وہ تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. خیر، کس لیول کا صبر تھا ان کا. تو ان کی عبادت وغیرہ دیکھ کر کے مطلب جیسے صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رات میں نماز میں قیام کر رہے ہیں، یعنی کھڑے، مطلب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنی اتنی دیر تک نمازیں. مطلب ہم لوگ کی طرف فارمیلٹی نہیں، ابھی کھڑے ہوئے ابھی نماز ختم ہو گئی، وہ نہیں. مطلب لمبی صورتیں پورا فیل کر کے اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، اللہ کا خوف، یہ تمام چیزوں کا احساس کرتے ہوئے نماز پڑھنا. ٹھیک، ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس سے جو فیلنگ ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سب فیلنگ کے ساتھ نماز. ٹھیک ہے، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسے سجدے میں تو اللہ سے محبت اتنی زیادہ کہ کافی دیر تک سجدے میں. یہ ہے ایکچوئل میں نماز ان کی. ٹھیک، ہم لوگوں کی طرح نہیں بس کسی طرح کے ایکسرسائز کر کے نکل گیا، ویسا نہیں. تو اس میں کیا اتنی عبادت، اور اللہ کے رسول کے مطلب پیر وغیرہ سوج جاتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے تو سارے گناہ ویسے ہی معاف ہیں، اب تو پھر آپ کیوں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول کا جواب سنیں. تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ مطلب کیا شکر گزار، شکر گزاری. مطلب ہم لوگ کے حساب سے تو بہت زیادہ آزمائشیں، 3 دن بھر پیٹ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور کپڑے بہت ہائی فائی اویلیبل نہیں، پیبند لگے ہوئے کپڑے بہت بار. یہ ان کی لائف ہے. ٹھیک، اور ایسے لائف بہت بار فاقہ کشی کی نوبت آ رہی ہے، پھر دشمنوں کی طرف سے ظلم زیادتی. ٹھیک، اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ. تو ہم لوگ اتنا تو کچھ نہیں کرتے، اس سے بہت کم اگر آزمائش آ جاتی ہے. مطلب ہم لوگ کے تو کھانا پینے تمام نعمتیں تو بھری پڑی ہیں. یہ سب ہونے کے بعد ہم لوگ نا صبر، ہم لوگ کے دماغ میں کیا مینٹیلیٹی ہے کہ ہم لوگ صبر کر رہے ہیں. بھی آزمائش ہے تو صبر کر رہے ہیں. ٹھیک، ہم لوگ کا کیا مطلب ریاکشن ہے نعمتیں ملنے کے بعد کہ نہیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی ٹف لائف ہے، نہیں تو صبر تو کرنا. یہ صبر ہم لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. اور لکس کو اتنی آزمائش کے بعد وہ کیا بولے، وہ شکر ادا کر رہے ہیں. تو نا انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے اور کچھ نہیں، چیزوں کو سمجھنے کا معاملہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ وہ تمام چیزوں کو سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں اور آزمائش کا اجر کیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اور جو جاہل حضرات ہیں ان کو لگے گا کہ یار معمولی سی بھی پریشانی آ جائے گی، کیا لائف ہے میری ایک دم بیکار سی، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک دم میں تو رات دن مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، نہیں تو اب صبر ہی کرنا پڑے گا. یہاں صبر آ جاتا ہے سیدھے. یہ فرق ہے. اب آئیں ان کے شاگرد، ان کے عزیز دوست اور صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ جب خلیفہ بنے، لوگوں نے ضد کر کے بنایا خلیفہ، تو نیکسٹ ڈے وہ جا رہے ہیں بزنس کے لیے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو دوسرے صحابی، انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بزنس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں کروں گا تو پھر فیملی کیسے چلاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بزنس میں لگے رہیں گے، اب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں،
مسلمانوں کی رسپانسبلٹیز آپ کے سر پہ آ گئی، آپ کو ان کی چیزوں کو مینیج کرنا ہے، تو آپ بزنس کرتے رہیں گے تو ان کو ٹائم کہاں سے دیں گے؟ تو پھر عمر نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو بیت المال ہے اس میں سے آپ اپنے لیے کچھ وظیفہ یعنی منتھلی آپ فکس کر لیں کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے جس سے آپ اپنا گھر چلائیں، اور آپ فل ٹائم امت کی خدمت میں لگا دیں۔ تو انہوں نے جو بھی لینا شروع کیا۔ اب ایک بار ابوبکر صدیق سے ان کی وائف جو ہیں انہوں نے ان کو پیش کیا حلوہ، تو ابوبکر صدیق سے نے ان سے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کی وائف نے کہا کہ ایکچوئل میں جو آپ وظیفہ لیتے ہیں بیت المال سے، تو اسی میں سے میں نے دھیرے 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 پیسے جمع کیے، یعنی کئی ہفتے کئی مہینے جو جی اس نے بچا کے پیسے انہوں نے جمع کیے، اور جب وہ اتنا مقدار کو پہنچ گیا کہ اب اس سے یہ چیز بنائی جا سکتی تھی، تب میں نے چیزیں ارینج کی اور آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ سوچ کے کیسا لگ رہا ہوگا آپ کو؟ مطلب ایک معمولی ہم لوگ کے لیے تو کیا کہنا ہوگا انہیں کہ ایک معمولی سا حلوہ، ایک کٹورا حلوہ، اس کے لیے اتنا سیونگز، اتنی محنت، اتنی مشقت، اور اس کے بعد ایک کٹورا حلوہ حاصل ہوا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زومیٹو، سویگی، ادھر ادھر سے آرڈر دے کر کے دل نہیں کرتا ہے رکھ دیتے ہیں، سڑ جاتا ہے پھینک دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور وہاں پر دیکھیں تو یہ سن کر کے ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، یعنی میں اتنے پیسے لیتا ہوں کہ اس میں اتنی سیونگز کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے میں اگلی بار سے اور بھی کم لوں گا۔ تو مطلب یہ تھا ان کا لائف اسٹائل۔ اور ہم لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھیں، ساری نعمتیں اویلیبل ہیں یہاں پر، کمفرٹیبل لائف ہے ہم لوگوں کا، آرام دہ بیڈ ہے، سب کچھ ہے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی، کولر، فین، سب کچھ اویلیبل ہے، بات کرنے کے لیے موبائل سے لے کے ساری چیزیں اویلیبل ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پرسنل کچھ بھی ہو، ساری چیزیں ہیں، سب کچھ اویلیبل ہونے کے باوجود بھی رات دن بس ایک ہی کام ہے، شکایت کرنا، اور کچھ کام تو ہے نہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے میں ہم لوگ ایک دم مائنس میں ہیں، کوئی نالج تو ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک، نہ کوئی مطلب ہے۔ دنیاوی علم کے لیے تو ہم لوگ یہاں سے سفر کر کے کہیں اور جائیں گے، ہاسٹل میں رہ لیں گے، یا پھر ہائیلی انکمفرٹیبل ماحول میں رہ لیں گے، ریگنگ کا سامنا کرنا، سب کچھ جھیل لیں گے، مار پیٹ ہوگی سب برداشت کر لیں گے، ٹیچر ذلیل کرے گا کلاس میں سب کے سامنے، سب کچھ جھیلتے 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 وہ نالج حاصل کریں گے نا، جس سے کیا ہوگا؟ ٹیمپررلی ہم لوگ کچھ چیزیں دنیا میں حاصل کر لیں گے اور پھر مر جائیں گے سب کچھ چھوڑ کر کے، یہی ہے۔ اور جو دنیا اور آخرت ہر جگہ کام آئے گا اس پہ تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نالج کی کمی کی وجہ سے نا ہوتا یہی ہے کہ تھوڑی سی آزمائش آنے لگے گی تو ہم لوگوں کو لگے گا پہاڑ، اور دوسری طرف اپنی کرنے کی وجہ سے جو بے شمار آزمائشیں ہم لوگ خود سے پڑے ہوئے ہیں، جیسے اتنی محنت سے اسٹڈی کرنا، اس نالج کو گین کرنا، دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنا، اس میں جو اتنا ایفرٹس محنت لگا ہے، اس میں تو کبھی ہم لوگ شکایت نہیں کرتے ہیں یار کہ کتنا گھٹیا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ کوئی ضرورت تو نہیں کہ نرسری سے لے کے 10th تک ایک دم سیم چیز پڑھائی جائے، بس ہر کلاس میں ایک ایک چیپٹر بڑھا دیا جائے، ڈیٹیلز اس کو بڑھا دیا، بس اتنا ہی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا بچپن سے اتنا ٹائم نہیں برباد کیا جائے، سیدھے کلاس 7 8 میں ایڈمیشن، خاص طرح کا کورس تیار کیا جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگ جو پرائیویٹ سے میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی کلاس تو نہیں ہے وہ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر وہ پاس ہوتے ہیں، باقی سارے ان کو سیم ڈگریز وغیرہ ملتی ہیں، سیم جاب مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ تو کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے نا، کیوں کرے گا کوئی؟ کسی کو مطلب ہی نہیں ہے، لوگ اس چیز پہ دھیان ہی نہیں لگاتے ہیں، جس طرح سے برین واشنگ ہو گئی بس سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں آزمائشیں ہر طرح کی آئیں گی، اوکے؟ اب دیکھیں ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں، ٹھیک، سردی کھانسی زکام ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دوائیں لکھی، کس کی؟ سردی کھانسی زکام فیور، اس کی۔ تو ہم لوگوں نے میڈیسین لی، اللہ کی مدد سے 3 4 5 دن میں میڈیسین سے ہم لوگ کو شفا مل گیا، ہم لوگ ٹھیک ہو گئے، رائٹ؟ سیم ڈاکٹر کے پاس گئے پر دوسری بیماری لے کر کے، اب ہم لوگ کیا بیماری لے کر کے جا رہے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اور ہائی کولیسٹرول، یہ سب بیماریاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا آرتھرائٹس وغیرہ، اب سیم ہی ڈاکٹر ہے، لیکن اب وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں، اب آپ کو لائف ٹائم ہی دوا کھانی پڑے گی، آپ روز دوا کھائیں، یہ دوا اتنے بجے کھائیں، وہ دوا اتنے بجے، اور آپ کو یہ پرہیز کرنا، اب آپ کو ڈائبٹیز، آپ میٹھی چیزیں تو آپ کو چھونا نہیں ہے، اب آپ کو روز ایکسرسائز کرنا ہے، کمفرٹ زون سے باہر آئیے، آپ کو تھوڑا سا چلنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو میٹھی چیزیں نہیں کھانی، آپ کو یہ نہیں کھانا، آپ کو وہ نہیں کھانا، یہ دوائیں کھانی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک؟ یہ کب تک؟ کوئی شکایت نہیں کرنے جا رہا ہے ڈاکٹر سے کہ یار 2 سال سے میں آپ کی دوائیں کھا رہا ہوں، پرہیز، جو میرا شوگر تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، ویسے ہی کا ویسے ہی ہے،
یا کوئی یہ نہیں بولتا 8 سال سے میں آپ کی دوائیں کھا رہا ہوں، پرہیز بھی کر رہا ہوں، میں شوگر ہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے کیوں؟ اتنا سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ بیماری ایسی ہی ہے، تو اس کو تو لائف ٹائم والی ہے، تو اس کو تو لے کے چلنا ہی پڑے گا، یہاں شکایت کسی کو نہیں ہوگی، رائٹ؟ کیوں؟ جو کہ یہاں پہ سب کچھ پتہ ہے، اپنے حساب سے لگتا ہے کہ سب پتہ ہے، اوکے؟ اب وہی معاملات ہے ادھر، جیسے آپ کے بھی ذہن میں سے خیالات آتے ہیں، جن شیطان خبیث اس طرح کے معاملات یہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بھی پرابلم اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ، لوگ کسی بھی قرآنک ٹریٹمنٹ کرنے والے کے پاس گئے، اس نے علاج کیا، سیم ڈے اللہ نے شفا دے دی، یا 2 3 سیشن میں اس کا پورا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، چاہے اس پر میجک آف ڈیزیز تھا، میجک آف سپریشن تھا، میجک آف بلاکیج تھا، کسی بھی طرح کا تھا، اور اس میں شیطان جن خبیث شخص دو کوئی بھی چیز تھی، کسی بھی طرح کی چیز تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگا، یا پھر بہت سارے لوگ تو 2 دن 3 دن یا 5 دن میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، شفا مل گئی۔ اب اسی علاج کرنے والے کے پاس دوسرے طرح کے لوگ گئے، ڈفرینٹ کیس لے کر کے، ایک بندہ گیا سیریل سورسری کا میٹر لے کر کے، مطلب اس میں کوئی بار بار جادو کر رہا ہے، اب بار بار جادو ہو رہا ہے تو اس کا علاج بھی بار بار کرنا پڑے گا، اب جادو کرنے والا 5 سال تک جادو کر ہی رہا ہے تو 5 سال تک علاج بھی کرنا، وہ کامن سینس ہے، پر یہ بات سمجھانے کے بعد بھی دماغ میں گھسے گی نہیں لوگوں کو، جنرلی کسی کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، جیسے ڈائبٹیز ہائی بی پی سمجھ میں آیا تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، عجیب و غریب دماغ ہونے کی وجہ سے میں بھی سیم معاملہ، جن شیطان خبیث ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد بھی الگ ہوتا ہے، کوئی سحر کی وجہ سے آتا ہے، کوئی محبت کی وجہ سے آتا ہے، مطلب پسند کر کے آ گیا، کوئی بدلہ لینے کے، یا پھر کوئی گھر میں رہتا ہے تنگ کر رہا ہے وہ، تب اس میں سے جو لور جن شیطان خبیث ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ مرنا چاہتے ہیں، جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اب اگر سیم علاج کرنے والے کے پاس، جس کے پاس بہت سارے لوگ علاج کرا کے گئے، 2 4 دن میں ٹھیک ہو کے چلے گئے، چونکہ ان کا ایک بار کا سحر تھا جلدی ٹھیک ہو کے، یا بدلہ لینے والا شیطان تھا، اس کو شیطان سوار ہوا ٹریٹمنٹ کے دوران میں، سمجھایا گیا کہ یار دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے انجانے میں تم کو نقصان پہنچایا، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، بس نہیں، ختم ہو گیا معاملہ، 2 دن 4 دن 5 دن 1 دن میں ٹھیک ہو گیا لوگ۔ اب لور جن والا کیس لے کے بندہ پہنچ گیا، یعنی ان ادر ورڈس شوگر ڈائبٹیز لیول کا میٹر، مطلب ڈائبٹیز اور ہائی بی پی ٹائپ کا میٹر لے کے پہنچ گیا لور جن کا، ٹھیک؟ اب اس میں کیا ہوگا؟ اب وہ شیطان سوار ہوا، نہیں مجھے اس سے محبت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہے گا، اب اس میں کیا کریں، اس کو مارنا پڑے گا، اس کا علاج لمبا کھنچ جائے گا، اب جب تک اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تب تک وہ چلتا رہے گا، اب وہ چاہے 1 مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، 6 مہینہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جن و شیطان، جیسے انسان 10 طرح کے ہوتے ہیں نا، الگ الگ، چائنیز الگ ہوتے ہیں، افریقنس الگ ہوتے ہیں، امریکنس، رشین، انڈین، پاکستانی، سب الگ ہوتے ہیں، دیکھنے ہی سے سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ الگ الگ ہیں، ان میں سے کسی کسی کی کچھ خاص ٹریننگ ہے تو اس حساب سے ان کی طاقت الگ ہوتی ہے، باڈی بلڈرس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، مارشل آرٹس میں جو لوگ ماہر ہیں ان کی طاقت الگ ہوتی ہے، تو ویسے ہی جن شیطان خبیث کی بھی صلاحیت طاقت الگ ہوتی ہے، ان میں سے کچھ نارمل ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ جادو جانتے ہیں، ان میں سے کچھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے سپورٹرس، فالوورس یا فرینڈس یا ریلیٹیوز یا قبیلے والے ہوتے ہیں جو ان کی مدد بھی کرتے ہیں سائڈ سے، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیس کب سالو ہوگا، کب نہیں ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، ایسے بہت سارے فیکٹرس ہیں، پر یہاں والی چیزیں سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں، یعنی سحر اور شیطانی معاملات، وہ جہاں 15 سے 20 دن کھینچ گیا یا 1 مہینہ کھینچ گیا تو بس لوگوں کو لگتا ہے اب ہارٹ اٹیک آنے ہی والا ہے، بہت مایوسی، کیا ہوگا میرا، ٹھیک ہوگا کہ نہیں، اب تو میں گیا، مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا ہے، لگتا ہے اللہ سے زیادہ طاقت تو شیطانی ہے، نعوذ باللہ، وہاں پر نہیں دماغ میں آتا ہے، نہیں لگتا ہے ڈاکٹر سے زیادہ تو ڈائبٹیز کو ہی پاور ہے، وہاں نہیں آئے گا دماغ، وہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے وہاں لوگ بہت قابل ہیں، پر یہاں پر جہالت کی بنیاد پر عجیب و غریب تھاٹس، اور یہ بھی کامن سینس بھی لوگ یوز نہیں کرتے ہیں، وہی یونیورس کا ایگزامپل لیں، جس نے یہ سب بنایا، جس کو سمجھنا ابھی بھی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور نہ اس کو گریسپ کرنا، ایون سب کچھ دیکھنا بھی، پہنچ تو بہت دور کی بات ہے، تو اس کی قوت اتنی زیادہ ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہاں سے وہ چیزوں کو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، غائب سے چیزوں کو وجود ملا سکتا ہے، اس کی وہ صلاحیت ہے، جس نے، جو ہم لوگ جانتے ہیں نا، اتنے ڈینجرس ڈائناسورس کو بنایا، اس کو مٹا بھی دیا، ٹھیک، اللہ اگر ایک ایسٹرائڈ کا رخ ادھر کر دے تو دنیا بھی 2 سیکنڈ میں مٹ سکتی ہے، اللہ کا ایک اشارہ ہو تو دنیا پاؤڈر کی طرح ہوا میں بکھر جائے، اللہ ایک اشارہ کرے، گریوٹی جو پاور ہے پلانٹ ارتھ کا، یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے، ہم لوگ اڑ کر کے اسپیس میں جائیں، آکسیجن کی کمی سے ایسے ہی بلاسٹ ہو کے مر جائیں، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایون اللہ چاہے تو پورے دنیا کا ٹیمپریچر اتنا ہائی کر دے کہ یہیں پر ہم لوگ کباب بن کے ختم ہو جائیں، یا پھر اللہ چاہے تو دنیا کو ایک جھٹکے سے
سورج کے گریویٹیشنل پاور کو اتنا بڑھا دے کہ سارے جتنے سولر سسٹم پلانٹس ہیں سب کھینچ کر کے سورج کے اندر ہی چلے جائیں، ختم ہو جائیں. جو چاہے اللہ کر دے، ہر شے پر قادر ہے. جس نے یہ سب بنایا اس کے لیے یہ سب کرنا کیا مشکل ہے؟ سائنٹسٹ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم لوگ سب جانتے ہیں بہت لمیٹیڈ نالج، بہت لمیٹیڈ صلاحیت ہے. سب کچھ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو یار بہت ساری چیزیں چاہیے، بہت ٹائم چاہیے، بہت سال تک سوچے گا. اس کی سوچ کو دوسرا سائنٹسٹ آگے بڑھائے گا، اس کی سوچ کو پانچواں سائنٹسٹ بڑھائے گا. اس کے بعد وہ لوگ کچھ کریں گے، اس میں بھی 10 طرح کے ایرر ہوگا جو کہ 50 سال کے بعد دوسرے سائنٹسٹ بتائیں گے اس میں تو یہ ایرر ہے. یہ ہے، کمپیئر کرنے لائق تو کچھ ہے بھی نہیں. تو اب اللہ جو اس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پر اس کی رحمت ہے کہ ہم لوگ رات دن شکایت کرتے ہیں جاہلوں کی طرح، گناہ کرتے رہتے ہیں بدتر شیطانوں کی طرح. اس کے باوجود بھی وہ معاف کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے. اب فیس بک اٹھا کے دیکھیں، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر وغیرہ میں یہ جو کافر منافق ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ سب کر دیتے ہیں. اللہ کو کون سی چیز روک رہی ہے مٹانے سے؟ کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ رحمت، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ایسے لوگوں کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ابھی مٹا دے. تو خیر، تو اسی لیے اس چیز کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری کہ آپ ہیں کہاں پر. آپ جنت میں تو ہے نہیں، آپ پلانٹ ارتھ میں ہیں، اپنی مرضی سے ہیں. آپ نے خود چوز کیا کہ ہاں یہ سب ذمہ داری میں اٹھانے کو تیار ہوں، ٹھیک. تو اب آپ نے خود چوز کیا تو رونے اور چیخنے چلانے شکایت کرنے کا تو منہ نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ بھی اللہ نے کہہ ہی دیا ہے کہ یار تم دنیا میں آؤ گے، تم کو جنت چاہیے تو اتنا آسان تو ہے نہیں، محنت تو تم کو کرنی پڑے گی. سب کو تو نہیں مل جا رہی جنت، وہ نارمل جگہ تو ہے نہیں کہ ہر بندہ وہاں پہنچ ہی جائے. تو تم کو خاص ٹیسٹ سے گزر کر کے ہی نکلنا پڑے گا. پھر بھی میں بہت مدد کروں گا، کیونکہ تمہاری عمر اگر 50 سال کی ہے، 40 سال تک تم صرف بہت بدترین طریقے سے گناہ کے تم کافر ہی تھے، اور تم میرے خلاف کوشش کرے مجھے گالیاں دیتے تھے، یعنی کس کو؟ اللہ کو، نعوذ باللہ. لیکن اگر تم نے 41ویں سال میں تم نے توبہ کر لی، مجھ سے معافی مانگ لی، پھر تم نے اپنے اصلاح کی اور نیک کام کیے، تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف بھی کر دوں گا اور ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو پھر تم کو کوئی سزا بھی نہیں ملے گی پچھلے گناہوں کی، کیونکہ میں نے سب معاف کر دیا. پھر تم ایسے ہی جنت چلے جاؤ گے بنا حساب کتاب کے. دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ تو خیر، اور تو کوئی رحمت ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ رحمت. بہرحال، تو اگر ان باتوں پہ غور کریں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ان سب چیزوں کو سمجھنا، علم حاصل کرنا. تب پھر نا بیچ میں ہم لوگوں کو چکر نہیں آئے گا کوئی بھی آزمائش آنے کے بعد، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. بالکل بھی نہیں آئے گا، ٹھیک. بلکہ یہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، یہاں پر تو ایگزام دینے آئے ہیں تو یہاں پر ایک کوشچن تو آئے گا نہیں، بہت سارے کوشچنس آئیں گے. اب یہ کوشچن کا جواب دیے گا، دوسرا حاضر، تیسرا، چوتھا، پانچ، لگاتار ہی چلے گا موت تک، ٹھیک. آزمائشیں آتے رہیں گے یا ٹیسٹ دینے کے لیے نا، انجوائے کرنے کے لیے تو ہے نہیں. ہاں وقتی اللہ انجوائے کرا دے، اللہ کا احسان ہے بہت بڑا. ایسا نہیں کہ اللہ نے بس ایک دم آپ کے لیے صرف ایگزامشن ہال کی طرح بنا دیا کہ وہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سانس بھی نہیں لیا جائے، پانی میں سب چھوڑو، ایک دم لگے رہو اسی میں، سر بھی مت اٹھاؤ، پورا جلدی جواب لکھو. اتنا اللہ نے ٹف نہیں بنایا معاملہ ہم لوگ کے لیے، الحمدللہ. بلکہ یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے بھی سب کچھ ڈال دیا ہے. جائز طریقے سے آپ اپنے مائنڈ کو فریش کر سکتا ہے انسان، انجوائے کر سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، ٹھیک، کھیل سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، رائٹ. تو اللہ نے تو سب کچھ ساتھ میں دیا بھی ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم ٹف بنا دیا گیا. حالانکہ جو چیز ہم لوگ کو حاصل کرنی جنت، جو ابھی آپ کو ڈسکرپشن دیا گیا، اس حساب سے تو یہ جو بھی زندگی دی گئی اس میں تو پورا فل ٹیسٹ میں ہی لگا دینا چاہیے تھا اگر ویسی چیز حاصل کرنی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے. پر پھر بھی اللہ نے بہت آسان بنا دیا ہم لوگوں کے لیے ٹیسٹ کو، بہت ہی آسان. اور سب سے مین چیز ہے توبہ کی توفیق دے دی. یہ تو کیا کہا جائے، اس کے تو الفاظ نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو اسی لیے نالج گین کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور یہ چیز سمجھ لیں کہ اگر جن شیطان خبیث ہے آپ پر یا کسی پر بھی، 2 سیکنڈ میں اللہ مٹا سکتا ہے. اللہ نہیں مٹا رہا، کیوں؟ اللہ کی مرضی. اللہ چاہ رہا آپ کو اسی آزمائش میں رکھا جائے. اب اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں؟ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو بھی خیر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ، رائٹ.
یہ یعنی مجھے مصیبتیں آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ. تو کئی بار ہم لوگ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیسی لائف گزار رہے ہیں. عمر رضی اللہ کا قول ہے کہ اپنا حساب کرتے رہو، کیونکہ دنیا میں جس کا حساب ہلکا رہا تو آخرت میں بھی ہلکا رہے گا. اپنا حساب سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنی لائف پہ غور کرتے رہنا چاہیے نا، کہ کیسی لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے جو چھوڑ دینا چاہیے، بہت زیادہ ہی گناہ ہو جا رہا ہے. کیا کام ہے جو رات دن فیس بک میں لگے ہوئے ہیں اس کو اب کم کرنا پڑے گا، یا سارا ٹائم تو فیس بک کھا جا رہا ہے. انسٹا میں لگے ہیں وہ سارا ٹائم انسٹا کھا جا رہا ہے. اسموکنگ کرنے کی عادت ہوگی، اس کو جو چھوڑنا پڑے گا تو گناہ ہے. اور نماز نہیں، ایک آدھ ٹائم دو ٹائم پڑھ لے رہے ہیں یار، صحیح سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو اس کو صحیح سے سدھارنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نماز کی کوالٹی پہ فوکس کرنا ہوگا. بہت گھٹیا کوالٹی کی نماز ہے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی دنیا ہی میں ہم لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. قرآن سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تو قرآن کو تو پکڑنا پڑے گا. ایوری ڈے ٹائم مینیج کر کے اس کو پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے تو پہلے جاننا پڑے گا حدیث کیا ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، پھر وہ مطالعہ کرنا پڑے گا. تو بہت زیادہ ضروری ہے. ایسے خود کا حساب کرنا ہوگا نا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میرا بیہیویئر لوگوں سے بڑا خراب ہے، اخلاق تو لگتا ہے میرا بڑا خراب ہے، میں نے فلاں سے ایسے بات کی، فلاں سے ویسے بات کی، میں نے اس کو گالی دے دی، نہیں مجھے یہ سب کنٹرول. یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا حساب کرتے رہنا ہوگا امپرومنٹ لانے کے لیے، یعنی اچھائیوں میں اور امپرومنٹ لانا ہے، برائیوں کو کم کرنے کے لیے. تو یہ ہم لوگ کرتے ہیں، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا. اچھا جو بھی میں باتیں کروں یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ پہنچا ہوا انسان، یہ بس عام باتیں خود میرے پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. خیر، تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی خیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں اعمال کا نتیجہ. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائش میں ڈالیں گے. اب ایسا نہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں تو یعنی ان کے اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، چونکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے. یعنی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں یا تو وہ آزمائش ہیں یا پھر آپ کے اعمال کا نتیجہ. تب پتہ کیسے چلے گا کون آزمائش ہے کون اعمال کا نتیجہ؟ تو یہ بڑا مشکل ہے، پر کچھ علماء کی رائے ہے کہ اگر آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اگر آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آزمائش ہے. یہ علماء کی رائے ہے، اللہ نے اس پہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے بتا دی. میں بھی اس میں کچھ سچائی بھی پائی جاتی ہے، کچھ پوائنٹ وائز تو لگتا ہے کہ ہاں اس میں تھوڑا سا دم ہے پھر بھی. تو خیر، تو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا ہے. اس کے باوجود بھی جیسے کسی پہ کوئی آزمائش آ گئی، کس طرح کی آزمائش؟ فائنینشیل ٹربل، ٹھیک، محنت کی، اللہ نے مدد کی، اس کو رزق میں اضافہ ہو گیا، وہ فائنینشیل ٹربل ختم. اس سے پہلے بہت رو رہا تھا مجھے جاب نہیں جاب نہیں جاب، جاب اس کو اچھی خاصی مل گئی. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس ہو گیا، یہی ایک ہی ٹیسٹ کرنا تھا اب تم جا رہے جنت. نہیں، دوسری آزمائش آئے گی، ہر ڈائریکشن سے آزمائش آئے گی. اور یہاں پر ایسا بھی نہیں کہ آپ کو کھڑا کر دیا گیا اور آپ کے سامنے 10 طرح کی آزمائشیں رکھ دی گئیں، 10 طرح کے ٹیسٹ، کہ آپ کو بیماری سے فلاں 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 بیماری سے ٹیسٹ کرایا جائے گا، آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، آزمایا جائے گا. آپ کو ایگزام میں بار بار فیل کر کے آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو انٹرویو میں بار بار فیل کر کے آزمایا جائے گا، اور آپ کو پراپرٹی میں فلاں لوگ قبضہ کر لیں گے اس سے آزمایا جائے گا. آپ کے سامنے فقیر وغیرہ آئیں گے سوال کرنے تو آپ کو آزمایا جائے گا، بہت سارے پیسے دے کے کہ آپ کرتے کیا وہاں پر، ٹھیک. آپ کو بہت زیادہ دولت دے کر کے آزمایا جائے کہ آپ اس کو صحیح جگہ صرف کرتے ہیں پھر انجوائے کرنے میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے آپشنس نہیں ڈالے گئے آپ کو کہ آپ اس میں سے چوز کر لیں کہ نہیں مجھے یہ تو میں کر سکتا ہوں، نہیں وہ والا مشکل مجھ سے نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ چوز کرتا ہے جس کے لیے جو سوٹیبل اللہ وہ ڈالتا ہے. قرآن میں اللہ فرما دیا کہ اللہ کسی پر بھی اس کی جان سے زیادہ، اس کی صلاحیت کیپیبلٹی سے زیادہ اللہ اس پر برڈن نہیں ڈالتا ہے. اب وہ الگ ہے کہ انسانوں کی یہ اپنی چالاکیاں ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں لگنے لگتا ہے یار سب سے بڑی مصیبت تو میری سر پہ آ گئی ہے، ایسا لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اپنا خراب فہم اور پرسیپشن کا نتیجہ ہے. تو اسی لیے کوئی بھی آزمائش ہے اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلے تو سمجھنا ہے کہ ہاں کہاں پر ہیں دنیا میں، یہ تو ہونا ہی ہے، تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، چکرانے کی کوئی بات نہیں ہے، عجیب عجیب فیل کرنے کی کوئی بات نہیں، رونے چیخنے چلانے شکایت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ سب کرنا ریڈیکیولس اور چائلڈش بیہیویئر اور بچکانی حرکت ہے. وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہاں آزمائش آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہے. دوسرا، آپشنس کھوجنے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے، ٹھیک. اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کا جو بھی بیسٹ سولیوشن سمجھ میں آئے اس کو اپلائی کرنا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی اللہ ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ کو پھر بعد میں مایوسی ہوگی. جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا پھر آپ ایگزارسسٹ ہیں یا آپ قرآنک ٹریٹمنٹ کرنے والے یا آپ ہجامہ پریکٹیشنر ہیں یا پھر آپ سائکیاٹرسٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں، اور آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے
आपके पास जो भी नॉलेज है आपने वो अप्लाई किया और आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं तो उसको ठीक कर दूंगा। अब अल्लाह नहीं चाह रहा कि वो ठीक हो, या तो अल्लाह उसके अमाल का नतीजा उसको दिखा रहा है, सज़ा दे रहा है दुनिया में, या फिर अल्लाह उसको आजमाइश में डाल रहा है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाह रहा है कि 5 महीने वो ठीक ही नहीं हो। अब इलाज करने वाले को तो लग रहा था कि यार मैंने इसको ये दवाएं दी हैं, या मैंने इसका ये दुआओं से दम किया, या फिर मैंने इसका ये सर्जरी कर दी वो सर्जरी कर दी, अब तो ठीक हो जाना चाहिए 2 महीने में। 5 महीने हो गए ठीक ही नहीं हो रहा है, 4 महीने हो गए ठीक ही नहीं हो रहा है। अब उसको इलाज करने वाले को ना मायूसी आनी शुरू हो गई, क्यों नहीं ठीक हो रहा है यार, हो तो जाना चाहिए था, इतने सालों का मैंने कहा बहुत सारे तो ठीक हो जाते हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। अब वो डिप्रेशन में आना शुरू हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों नहीं ठीक हुआ, क्यों नहीं। ये ना पागलपन है और कुछ नहीं। क्यों, वो इससे मतलब वो औकात से बाहर सोच रहा है। हाँ, अगर उसको लगता है कि वही ठीक करने वाला है तब वो सोचे इस तरह से, क्योंकि वो ठीक करने वाला था वो ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिप्रेस होना बनता है ना, कि क्यों नहीं ठीक हुआ। लेकिन उसका ईमान इस पर था कि नहीं ठीक वो कहाँ से करेगा, उसका काम तो सिर्फ कोशिश करना है जायज़, ठीक तो अल्लाह करने वाला है। तो उसको इत्मीनान रहेगा, उसको मालूम है कि अच्छा मैं तो सारी कोशिश कर ली, जायज़ कोशिश, हर तरह की सर्जरी मैंने इसका कर दिया, तमाम पावरफुल मेडिसिन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब अल्लाह नहीं चाह रहा। वो बंदा एकदम चिल रहेगा, नॉर्मल रिलैक्स्ड, टेंशन मायूसी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई शिकायत भी करेगा तो वो कही वही कहेगा पेशेंट से, देखें मेरा काम तो आपका इलाज करना है ना, अपने इल्म की बुनियाद पर मैंने आपको काफ़ी पावरफुल दवाएं दी हैं, सब कुछ, खास खास सर्जरी की ज़रूरत थी वो सब भी मैंने आपका कर दिया, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आप मुझसे सवाल मत पूछें। हाँ, मेरे इलाज में कमी रहती तो फिर मैं वहाँ पे कहता हूँ यार ये सब चूक हो गया, वो तो कुछ नहीं, मैंने आपको बेस्ट इलाज दिया है, फिर भी आप नहीं ठीक हो रहे हैं। वो इसलिए चूंकि अल्लाह नहीं चाह रहा है ठीक हो अभी आप, अल्लाह आपको चाह रहा है आप इसी आजमाइश में ही रहें। तो इसमें आपको भी सब्र करना है ना, इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हैं अजीब तरह से। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं थोड़ी ठीक करने वाला हूँ, ठीक तो अल्लाह करने वाला है, सिंपल सी बात है। इस चीज़ का दिल से यकीन हो। ज़बान से तो सारी दुनिया बोलते हैं नहीं अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह शिफा देगा, बोलने में क्या जाता है ना, पैसा थोड़ी लग रहा है, एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो पता चलता है अमल से, अमल में ही लोग फेल हो जाते हैं। कहते तो बहुत हैं कि अल्लाह पर भरोसा है, पर भरोसा अल्लाह पर नहीं होता, अपने अपनी सलाहियत पर और सामने पड़े ऑप्शन पर भरोसा होता है, यही। और सारी सलाहियत फेल हो जाती है, सारे ऑप्शन एक एक करके फेल हो जाते हैं ना, तब वो बंदा पूरा फुल डिप्रेस्ड हो जाता है। तो साफ दिख जाता है कि इसको अपनी सलाहियत और ऑप्शंस पर ही भरोसा था, और जो ज़बान से बोलते ही रहता था क्या, कि नहीं मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ही करने वाला है, मैं तो कुछ हूँ नहीं, अल्लाह ही सब झूठ बोलता था और कुछ नहीं, यकीन उसको अपने ही पर था। वैसे ही पता चल जाता है। सॉरी। तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें वाज़ेह हो गई होंगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना है ना, इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखना है, जो बातें आपके सामने रख दी गई, आप हैं कहाँ पर। आजमाइशें यहाँ पर आती रहेंगी, एक आजमाइश ख़त्म होगी अल्लाह आपको दूसरी चीज़ से आजमाइश में डालेगा, वो ख़त्म होगी अल्लाह तीसरी चीज़ से आजमाइश में डालेगा, वो ख़त्म होगी चौथी आजमाइश आएगी आपके पास। ये तो होते ही रहेगा, मौत तक ये चीज़ होगी, इसको नहीं बदला जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, समझें कि आप कहाँ पर हैं, अपनी असलियत को समझें, इस प्लानट अर्थ की रियलिटी को समझें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर मायूसी टेंशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मर जाता है इंसान, ऐसे भी मरना ही है ना, और क्या होगा। बहुत सारे रिच लोग भूखे मर जाते हैं, पता ही है, बहुत सारे ऐसे हादसा पेश आते हैं, भूखे मरना पड़ता है। बहुत सारे रिच लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में काफ़ी साल तक एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो ढंग का खा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको 10 तरह की बीमारी है, गैस की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी है। सॉरी, तो बचा क्या, खाएंगे क्या वो। तो हम किसी तरह का मीट नहीं खा सकते हैं, किसी तरह का मिल्क, किसी तरह का ऑयल, किसी तरह की मीठी चीज़ बचा ही कुछ नहीं, तो क्या खा रहे हैं। अरबों रुपए हैं लेकिन बेकार हैं, अरबों रुपए हैं पर एज हो गया है 50, बुढ़ापा आ गया, तो सही से बंदा चल भी नहीं पा रहा है, पैसों को एंजॉय कब करेगा। अरबों रुपए कमाने के लिए टाइम भी पूरा फुल ही देना पड़ता है, ये नहीं कि बैठे बैठे कमा रहा था, सुबह से लेकर रात तक। फ़ायदा, बैंक में पैसे सड़ रहे हैं, कर क्या रहा है उससे। तो इसीलिए इस बेकार की लाइफ के लिए इतना ज़्यादा दर्द सर मोलने के बजाय इसकी रियलिटी को समझें,
ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. تو پھر جو بھی بیماریوں سے ریلیٹڈ صحت کی طرف سے شیطانی معاملات کی وجہ سے کوئی بھی آزمائش آئے گی تو انسان کبھی ٹینشن بھی نہیں آئے گا. بس اس کو معلوم ہے کہ آزمائش ہے، مجھے صبر کرنا، اپنی جائز کوشش کرنی، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگنی، ختم. یہ میرے اختیار میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. باقی اللہ کو کب اس چیز کو سالو کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی مرضی. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، بندے مجھ سے جیسی امید کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اب ہوتا ہے کیا ہے، کوئی بندہ بیمار پڑا، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یار آپ کو فلاں مرض ہے، 5 مہینہ تو آپ کو لگے گا ٹھیک ہونے میں. اور بندہ بھی اس چیز پہ یقین کر لیا، اچھا 5 مہینہ، ہاں تو یہی لگے گا. تب اس کو اللہ سے یہی امید تھی 5 مہینہ. اگر اس کو امید رہا، اللہ پہ بھروسہ رہا کہ نہیں، ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ اللہ ٹھیک کرنے والا ہے. مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے جلدی ٹھیک کر دے گا. بہت سارے ایسے ہزاروں میٹرز ہیں کہ ڈاکٹر کئی پیشنٹ میں جواب دے دیتا ہے کہ بس ختم ہے، 2 مہینہ ٹائم ہے. اب وہ لوگ 5 سال 10 سال زندہ رہ لیتے ہیں. تو اللہ کرنے والا ہے نا، ڈاکٹر کون ہوتا ہے یا ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں. تو اسی لیے اس ہر معاملے میں اللہ سے آپ کو پورا فل ٹرسٹ رکھنا ہے، پورا فل. اور یہ زبان سے بول کے کسی کو بتانے، شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہاں مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اور آپ کا دل جانتا ہے، چونکہ آپ کے دل میں کیا فیل ہوتا ہے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں نا. کہ جو آپ کے زبان سے بات نکل رہی ہے کہ ہاں اللہ پہ توکل، اللہ پہ ٹرسٹ مجھے پورا ہے، دل میں صحیح چیز، صحیح معنی میں یہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہاں سے مین یہ چیز کام کرتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اسے اللہ سے پوری امیدیں رکھنی ہے، اور جو مین فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ جتنا اللہ کے قریب جائیں شیطان اتنا آپ سے دور بھاگتا ہے. سیدھی سی بات ہے. سب سے بڑا اگزامپل عمر رضی اللہ عنہ کا اگزامپل لے لیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے سیم بندہ، شیطان اتنا حاوی تھا. ایک تو وہ شراب بھی پیتے تھے، ظاہر ہے کہ خیر شیطان اتنا حاوی تھا کہ وہ تلوار لے کر کے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، نعوذ باللہ، اتنا حاوی. پھر جب اللہ نے ہدایت دی، وہ صحیح راستے پر آئے، پھر وہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ کے نے فرمایا اے عمر، شیطان تو تم سے مایوس ہو گیا، تم جس راستے جاتے ہو شیطان تو راستہ ہی بدل لیتا ہے. مطلب شیطان یار اب اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس پہ دماغ لگا کے، یہ بندہ بڑا اسٹرانگ ہو گیا ایمان میں، اس کو گمراہ کرنا، ہلانا امپاسبل ہے. یہ سیم بندہ اب شیطان خود بھاگ رہا ہے اس سے. یہ کیسے ہوا؟ سیم ہی بندہ ہے نا، الگ تو نہیں کہ دو الگ لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی، ایک ہی انسان کے بارے میں بات ہو رہی. ایک وقت میں شیطان پورا حاوی ہے، اور جب اللہ کے قریب آ گیا شیطان ایک دم دور بھاگ رہا ہے اب اس سے. تو یہ ہو سکتا ہے نا، ان کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ، یا کسی میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے اللہ کے قریب آنے کی. اور اس کا ذریعہ بتا دیا کہ اپنے من سے نہیں ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں کہ نہیں رات دن میں فزکس پڑھوں گا تو اللہ کے قریب آ جاؤں گا. یہ تھوڑی بتایا کہ رات دن میں کرکٹ کھیلوں گا، پب جی کھیلوں گا تو اللہ کے قریب چلا جاؤں گا، انسٹا یوز کروں گا تو اللہ کے، ایسا تو کچھ نہیں بتایا گیا. بتا دیا گیا کہ کیسے اللہ کے قریب آنا ہے. علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. علم کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں. سمجھنا، حاصل کرنا، پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کیا کیا؟ سب سے پہلے جو فرائض آپ پہلے اس پر آئے، جو فرض آپ پر کیا گیا ہے 5 ٹائم کی کے وقت کی جو نمازیں ہیں اس پر اپنے حساب سے بیسٹ کوشش کریں اس کو کرنے کی. دوسرے رمضان کے روزے، صلاحیت ہے تو زکوٰۃ اور حج وغیرہ، یہ مین چیزیں ہیں. جو سب سے مین چیز ہے کلمہ، اسی میں لوگ مار کھا جاتے ہیں. عمل تو کر بھی لیتے ہیں، اسی میں مار کھا جاتے ہیں. جو یہ کلمہ کے ایکسپلینیشن، اس کی گہرائی، اس کی قسمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر شرک کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بابا سے جا کے مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں غوث اعظم کسی اور کو مانگ رہے ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہی ہو جاتا ہے. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کلمہ نہیں سمجھنے. تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کو صحیح سے سمجھنا ضروری ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے کہ آپ کو بہت بڑا عالم فاضل ڈگری حاصل کرنی ہے، یا پھر یہ علم حاصل کرنا بہت مشکل. ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے. ابھی کے ایج میں تو اور بھی آسان ہے. ایون قرآن حدیث سے ریلیٹڈ ہر لینگویج میں، ایون اینڈرائڈ میں یا پھر آپ ایپل کا آئی فون وغیرہ لیں، سب میں آپ کو ایپس بھرے ہوئے ہیں قرآن کی، حدیث کے. آپ سرچ کریں آپ کو ساری حدیثیں اس ٹاپک پہ مل جائیں گی. صحیح ضعیف کون کے وہ سب بھی دیا ہوا محدثین کی جرح. ایوری تھنگ از اویلیبل. اتنا آسان. ہم لوگ بہت دور محنت کرنے والے لوگ کہاں کہاں کا سفر کر کے ایک ایک حدیث حاصل کرتے تھے، ہم تک پہنچاتے تھے. ہم لوگ کے پاس کیا ہے کہ بس موبائل میں ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، رات دن موبائل میں ہم لوگوں کی نظریں گڑی بھی رہتی ہیں. اس میں وہ ایپ بھی انسٹال ہیں، پر وہ سب تھوڑی دیکھنا ہے ہم لوگوں کو. انسٹا، فیس بک اور یہی سب میں دیکھنا ہے، ریلس دیکھنا ہے گھنٹوں، اور یہی سارے کام کرنے، اس سے چیٹنگ، اس سے چیٹنگ، اس سے چیٹنگ، 5 گھنٹہ ایسے ہی نکل گیا. یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اور جا کہاں پر رہے ہیں، سیدھے جہنم.
تو اسی لیے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ہیں کہاں پر. اب ایک بات یہاں آزمائش سے ریلیٹڈ، کسی کو بیماری سے، کسی کو جن شیطان سے، کسی کو سحر سے آزمایا بھی جا رہا ہے، تو اس کی ریالٹی کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آزمائش آتی ہے، ایون اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اسے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ پر کوئی مصیبت آ بھی رہی ہے تو اس سے سائڈ سے ایک یہ بھی بینیفٹ ہو رہا ہے کہ جو اتنے انکاؤنٹیبل گناہ کرتے رہتے ان میں سے کچھ کا کفارہ ہو جا رہا ہے، ایکسپیشن ان کا ہو جا رہا ہے، وہ گناہ اللہ معاف کر دے رہا ہے. کیونکہ آپ کو یہاں پر آزمائش آ گئی، ایک کانٹا معمولی چبھ گیا، راستہ چلتا ہے، آپ کا ایک آدھ کچھ گناہ ادھر آپ کے اللہ نے کلین کر دیا، آپ کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو آزمائش آ بھی رہی تو یہ نہیں کہ تکلیف، ادھر بینیفٹ بھی تو مل رہا ہے. فری میں تو آزمائش نہیں دے دی گئی آپ کو، ہر طرف سے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. اوپر سے آپ صبر کریں تو اللہ کے قریب جا رہے ہیں، درجہ ہی آپ کا بڑھ جا رہا ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری کے جیسے اللہ سے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. اب یہ بہت کم دماغ والے لوگ سوچیں گے یا دنیا کا کوئی بہت امیر انسان کسی سے محبت کرے، کنگ وغیرہ، تو وہ تو اس کو عیش و آرام کی زندگی دے گا. اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ الٹا اور مصیبت میں ڈال دے رہا ہے. تو کنگ کی محبت اچھی ہوئی نا، اللہ کی محبت سے تو یار بہت بڑا لاس ہے، نعوذ باللہ. یہ بہت کم دماغ والے لوگ اس کو ایسے ہی سمجھیں گے نا. ڈیپلی سمجھنے والے کیا سمجھیں گے؟ پہلی بات تو اللہ اسی سے محبت کرے گا جو اس لائق ہو، سب سے تو کر نہیں لے گا. اب وہ لائق کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے جو شرائط ہیں اس کو پورا کرتا ہو، یعنی کہ وہ صحیح راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اپنے حساب سے. یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ گناہ نہیں ہوگا انسان سے، گناہ تو ہوں گے ہی، سبھی سے ہوں گے، ٹھیک، وہ تو ایک بات ہی الگ ہے. پہ گناہ اور اس پہ جمے رہنا، گناہ اس کے بعد توبہ کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. اپنی اصلاح کرنا اور صحیح راستے پہ آنے کی لگاتار کوشش کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک طرف گناہ پر گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، نہ ڈر خوف ہے، نہ مایوس یا اس کو لے کر کے کوئی احساس ہو رہا ہے دل میں برا، کچھ نگیٹو فیل نہیں ہو رہا ہے، نہ توبہ کرنے کا کوئی ارادہ ہو رہا ہے، الٹا اور شکایتیں ہی چل رہی ہیں. اور دوسری طرف ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، گناہ توبہ نیکی، گناہ توبہ نیکی، اللہ سے مدد بھی، لگاتار اسٹرگل، تو دونوں تو برابر نہیں ہیں، صاف دکھ رہا ہے. تو خیر گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے. تو جو اللہ نے کیا، اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس بندے میں کوالٹی پائی جائے گی تب اللہ اس سے محبت کرے گا. اب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ گناہ جو اس سے ہوں گے انسان ہونے کی وجہ سے، تو آزمائش کی وجہ سے گناہ اس کے کلین ہو رہے ہیں، ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. پہلا یہ. دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے سے وہ بندہ صبر کرے گا. ظاہر ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے تو اس میں کوالٹی پائی جاتی ہوگی نا، تو وہ تو صبر ہی کرے گا مصیبت میں. صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا درجہ بلند ہوگا جنت میں، اور ہائر رینک میں وہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے قریب آ رہا ہے. اتنے سارے بینیفٹس تو سوچ لیں. اور ایسے بھی یہ تو اللہ نے پہلے بھی سب کچھ بتا دیا نا، قرآن میں تو ساری چیزیں بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دی. جب جنت جہنم کا معاملہ ہو جائے گا تو مطلب جہنمی سے جب یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگ دنیا میں کوئی خیر کا ٹائم جانتے ہو، مطلب وہ بندہ جو بہت عیش و آرام کی زندگی گزار چکا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کچھ خیر جانتے ہیں، تو کہے گا نہیں میں تو خیر کیا ہوتا ہے، اچھائیاں کیا ہوتی ہے، کمفرٹ لائف کیا ہوتا ہے وہ تم جانتا ہی نہیں ہو. مطلب ایک جھٹکا جہنم کا، دنیاوی جو ساز و سامان ہے، جو سارے عیش و آرام سے جو لائف اس نے گزاری، سب ایسے ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس کا احساس تک مر جائے گا. فائدہ تو یہاں کی آزمائش ہونا نہیں ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر ان سب چیزوں کو انسان کلیئرلی سمجھ لے تو اس کو ٹینشن وینشن ہوگی نہیں فالتو کی. تو خیر امید ہے کہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایسے تو بہت ساری اس میٹر پہ باتیں ہیں جو ایکسپلین کی جا سکتی ہیں، پر چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، اگر اس سلسلے میں مزید کوئی کوشچن ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو پھر آپ پھر سے پوچھ لیں. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.